مسافر طیارے کو پیش آنے والا المناک حادثہ اپنے پیچھے کئی کہانیاں چھوڑ گیا۔ پیاروں کو کھو دینے والوں کے دکھ درد کے ساتھ احساس ذمہ داری اور فرض شناسی کی کئی داستانیں بھی سامنے آ رہی ہیں۔ حادثے کے فوری بعد علاقہ مکینوں نے خود کو خطرے میں ڈال کر اپنی مدد آپ کے تحت حادثہ کا شکار طیارے کے مسافروں اور علاقہ مکینوں کی جانیں بچانے کی کوشش کی۔ انہی علاقہ مکینوں میں حادثہ کے عینی شاہد اعجاز اعوان بھی شامل ہیں، جو امدادی اداروں، فوج اور رینجرز کی آمد سے قبل جائے حادثہ پر پہنچ گئے تھے۔ اعجاز احمد جو حادثہ سے چند منٹ قبل ہی نماز جمعہ ادا کر کے گھر پہنچے ہی تھے کہ ان کے ایک قریبی دوست جو سول ایویشن میں ملازم ہیں، انہوں نے کال کر کے ایک مسافر طیارے کی ممکنہ طور پر آبادی پر گرنے کا خدشہ ظاہر کیا اور فوری گھر سے فیملی کے ہمراہ باہر نکلنے کی ہدایت کی۔ اعجاز احمد نے صورتحال جاننے کے لیے جیسے ہی گھر سے باہر آسمان کی جانب دیکھا تو انہیں ایک مسافر طیارہ تیزی سے زمین کی جانب آتا دکھائی دیا۔ اعجاز احمد کے مطابق طیارہ کے بائیں انجن سے دھواں نکل رہا تھا۔ جہاز کا رخ ایئرپورٹ کی جانب تھا، لیکن وہ رن وے کی سمت کے بجائے تھوڑا بائیں آبادی کے اوپر سے گزر رہا تھا، جو کہ عمومی طور پر نہیں ہوتا۔ اعجاز احمد کو صورتحال کا اندازہ ہو گیا اور انہوں نے قریبی کھڑی ہوئی محلے دار کی موٹر سائیکل اسٹارٹ کی اور جہاز کی سمت کی جانب بائک دوڑانا شروع کر دی۔ جلد ہی جہاز زمین کی طرف آنکھوں سے اوجھل ہو گیا اور ساتھ ہی ایک زوردار دھماکے کی آواز سنائی دی، جس سے ارد گرد لرزہ طاری ہو گیا۔ اعجاز احمد نے بتایا کہ انہوں نے جائے حادثہ کی جانب سے دھواں اور آگ کے شعلے اٹھتے دیکھے تو فوری طور پر اس گلی کی جانب لپکے جہاں جہاز کریش ہو چکا تھا۔ جائے حادثہ سے سیاہ دھوئیں کے بادل اٹھ رہے تھے اور جگہ جگہ آگ لگی ہوئی تھی۔ اعجاز احمد اگرچہ کاروباری ادارے میں جنرل مینیجر کے عہدے پر تعینات ہیں، لیکن انہوں نے پولیس قومی رضاکار کی تربیت حاصل کر رکھی تھی اور اپنے مضبوط اعصاب کی وجہ سے آسان خطا کیے بغیر، اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر دھوئیں اور آگ سے لپٹی ہوئی اس گلی میں داخل ہو گئے جہاں جہاز کے ملبے سے انسانی آو بکا کی آوازیں بلند ہو رہی تھیں۔ اعجاز احمد کے مطابق یہ آوازیں 3 منٹ ہی سنائی دیں اور پھر سناٹا چھا گیا اور آگ کی شدت اور سیاہ دھوئیں کی وجہ سے اس مقام کی جانب بڑھنا دشوار ہو گیا۔ اعجاز احمد کے ہمراہ 5 مزید علاقہ مکین بھی امدادی کاموں کے لیے جائے حادثہ پر پہنچ چکے تھے۔ جلتے ہوئے مکانات اور ملبے سے اور اس گلی کے گھروں سے مدد کی آوازیں آ رہی تھیں۔ کوئی بالکنیوں اور کچھ لوگ چھتوں سے مدد کے لیے پکار رہے تھے۔ اسی دوران رینجرز اور آرمی کے اہلکار پہنچنا شروع ہو گئے۔ اعجاز احمد بتاتے ہیں کہ وہ روزے سے تھے اور دھوئیں اور تپش سے حالت غیر ہو رہی، لیکن گھروں میں پھنسے ہوئے افراد کی مدد کے جذبہ کے تحت انہوں نے خوف کو جھٹک دیا اور منہ پر کپڑا باندھ کر امدادی رضاکاروں کے ہمراہ جلتے ہوئے ملبہ کو پھلانگتے ہوئے مکانات کا رخ کیا جہاں مکین امداد کے منتظر تھے۔ اعجاز احمد نے بتایا کہ گلی میں کھڑی زیادہ تر گاڑیاں جو ابھی آگ سے بچی ہوئی تھی، ان میں CNG سلنڈر نصب تھے اور آگ کی وہاں تک پہنچنے کی صورت میں CNG سلنڈر دھماکے سے پھٹنے کا خدشہ تھا۔ اس خدشے کے تدارک کے لیے انہوں نے CNG سلنڈرز کی نوزل نکال دی اور ایک ایک کر کے گاڑیوں سے CNG خارج کر دی۔ اس طرح حادثے کو مزید ہلاکت خیز بننے سے روکا۔ اعجاز احمد لوگوں کی مدد کے لیے گھروں کی بلائی منازل سے گھروں میں داخل ہوئے اور مکینوں کو گھروں سے نکالنے میں رضاکاروں اور سیکورٹی اداروں کی مدد کی۔ PIA کے طیارے کے حادثے کے بعد امدادی کاموں اور ریسکیو آپریشن میں اعجاز احمد خود بھی زخمی ہو گئے۔ ان کی ٹانگوں، گھٹنوں اور ہاتھوں پر زخم آئے۔ انہوں نے آرمی اور رینجرز کے دستوں کے ساتھ جلتے ہوئے ملبہ سے سوختہ لاشیں نکالنے میں بھی بھرپور مدد کی، جن میں پائلٹ کے جسد خاکی، ماڈل زرا کا جسد خاکی اور دیگر کے مسافروں کے جسد خاکی بھی شامل تھے۔ دوستو، آپ کا اس ہیرو کے بارے میں کیا کہنا ہے؟ آپ نے ہمیں کمنٹ باکس میں ضرور بتانا ہے۔ تو ملتے ہیں کسی نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔